چینل پہ جو لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. قرآن پاک کی قراءات میں جو چیزیں نمایاں اہمیت کی حامل ہیں یا جنہیں جو ہے امتیازی شان حاصل ہے یا کچھ دقیق سمجھا جاتا ہے، ان باتوں میں تکبیر کا مسئلہ بڑا اہم ہے. میں نے اس دفعہ میں اشرا صغرا کے اندر جو ہمارا ختم قرآن ہو رہا ہے آن لائن کلاسز میں 6ٹھا بیچ ہے، اور اشرا کبرا میں جو قرآن ختم کر رہی ہیں ان کا غالباً 4تھا بیچ ہے. یہ مجھے نہیں علم ہے کہ اس سے پہلے ہمارے ان بیچز کے اندر یہ آخری جو صورتیں تکبیرات کے بارے میں کبھی اہتمام ہوا ہو، کیونکہ جب مجھے نہیں پتا تو پھر نیچے والے کن کو پتا ہوگا. لیکن یہ کہ اس دفعہ اس ضرورت کا احساس ہونے کی ایک وجہ بن گئی. ہمارے ہاں جن لوگوں نے بین الاقوامی مشائخ کو قرأت اشرا کبرا میں قرآن سنایا ہے، ان میں اس وقت ہمارا جو 6ٹھا بیچ ہے جو بین الاقوامی مشائخ کو قرآن پاک جس نے ختم کیا ہے آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے، ان کے قریب تقریب کا بھی اعلان کریں گے مردوں میں. اگرچہ ہماری خواتین نے بھی آج سے کوئی 2 مہینے پہلے شیخ رمضان کو قرآن ختم کیا، لیکن مجھے علم ہوا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ بین صورتن کی وجہ پڑھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے بس تکبیرات بھی چھوڑتے گئے اور بین صورتن کی وجہ نہیں پڑھ رہے تھے. تو طلبہ جو ہیں جو ہمارے مشائخ ہی ہیں، بلکہ طلبہ کیا ہیں جو باہر مشائخ سے پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی مشائخ کو بھی دعوت دی جائے ہمارے آخری سبق میں. قاری محمد ابراہیم صاحب حافظ اللہ، شیخ سمیہ حافظ اللہ، اور شیخ رمضان اور مختلف مشائخ کو ہم جمع کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا ایسے تو نہیں کام چلے گا، جب تک آپ نے تکبیرات کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے تو میں تو یہ اس طرح کی ذمہ داری آپ نے سر پہ نہیں ڈال سکتا کہ وہاں آپ پڑھیں اور محقق مشائخ موجود ہوں تو وہ تو شدید محسوس کریں گے اس بات کو. کیونکہ یہ جو تکبیر کا مسئلہ ہے قرأت اشرا کبرا میں تمام قراء حضرات سے روایتاً مروی ہے. روایتاً کا مطلب یہ ہے کہ کتاب الکامل اور کتاب غایت الاختصار ابو العلا الحمزانی کی، ان 2 کتابوں سے، کتاب الکامل الحزلی اور کتاب غایت الاختصار ابی العلا الحمزانی، ان 2 کتابوں سے تکبیر عام پورے قرآن پاک میں 114 صورتوں میں سورت برات چھوڑ دیجئے، ہر صورت کے شروع میں تکبیر اللہ اکبر شروع میں یا بین صورتین کے اندر ہم پڑھیں تو ہم تکبیر پڑھتے ہیں. اور یہ روایت ہے امام حزلی کی قرۂ اشرہ سے اور امام ابو العلا الحمزانی کی قرۂ اشرہ سے. اگر آپ جو ہیں وہ تکبیر کی وجو نہ پڑھے بین صورتین تو گویا کہ آپ نے روایت کے اندر نقص سے کام لیا ہے، یعنی آپ کی روایت ناقص ہے. یوں سمجھیے کہ آپ روایت ورش پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے روایت ورش میں اگر جو ہے مد بدل میں صرف توسط کر لیا اور قصر طول نہ پڑا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو ہے روایت ورش کی جمی وجو جمع کی ہیں. اس طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے اشرا کبرا پوری پڑھی ہے اور اس کو تکبیرات کے مسئلے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ اس نے تمام وجو کہاں سے پڑھی ہیں بھی. اسی طرح اشرا صغرا کے اندر سورہ والضحیٰ کے آغاز سے سورہ ناس کے اختتام تک یہ تکبیر خاص ہے، اس کو کہتے ہیں تکبیر خاص، اس کو کہتے ہیں تکبیر عام. وہ جو پورے قرآن پاک میں ہے وہ اشرا کبرا میں ہے، اور تکبیر خاص صرف اشرا صغرا میں ہے. اور اشرا صغرا کے اندر جو تکبیر خاص ہے وہ امام ابن کثیر مکی سے ہے، تفسیر اور شاطبیہ کے طریق سے. ابن کثیر مکی کس تفصیل کے ساتھ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا آگے چل کر. لیکن اشرا کبرا کے طریق سے 3 کتابوں سے تکبیر خاص بھی مروی ہے تمام قاریوں کے لیے مکی کے علاوہ، اور وہ 3 کتابیں ہیں وہی 2 پہلے کتابیں، کتاب الکامل، یہ جو ہماری بہنیں اشرا کبرا والی اشرا کبرا کے نوٹس بھی لے سکتی ہیں، اور اشرا صغرا والی بیٹیاں جو ہیں وہ اشرا صغرا کے حوالے سے چیزیں نوٹ کر سکتی ہیں. کبرا والی چاہے چھوڑ دیں لیکن بطور معلومات لکھنا چاہیں تو کیا حرج ہے. لیکن بات ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چیزیں گڑبڑ نہ ہوں. میں نے دونوں بیجیز کو اکٹھا اس لیے کر لیا ہے کہ صغرا جو ہے یہ کبرا کا حصہ ہے. آپ جانتی ہیں کہ کبرا جو ہے اس کے 37 کتابیں ہیں، اور اشرا صغرا کی جو مرکزی کتابیں ہیں شاطبیہ اور درہ اور تحبیر اور تیسیر، یہ چاروں کتابیں جو ہیں یہ خود اصول نشر میں شامل ہیں. اگرچہ تحبیر اور درہ کو باقاعدہ ابن جزری نے شامل تو نہیں کیا، کیونکہ ابن جزری نے درہ اور تحبیر جو ہے نشر اور طیبۃ النشر لکھنے کے تقریباً 28-30 سال بعد لکھی ہیں کتابیں، یہ ان کی زندگی کے آخری کتابیں ہیں درہ اور تحبیر. لیکن یہ ہے کہ جو طرق انہوں نے تحبیر میں لیے ہیں درہ کے، وہ سب طرق جو ہیں وہ اشرا کبرا کے طرق میں شامل ہیں. اس لیے ہمارے
جو محقق اساتذہ مشائخ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تحبیر اور درہ بھی اصول نشر میں شامل ہیں. نام تو ان کا شامل نہیں 37 کتابوں میں، لیکن جو سندیں تحبیر میں ابن جزری نے لی ہیں قرات ثلاثہ کے بیان میں، وہ ساری سندیں ہو بہو جو ہے وہ نشر کے جو 982 طرق ہیں ان میں شامل ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے 37 کتابوں میں اگر یہ 2 کتابیں ڈال لیں درہ اور تحبیر، تو پھر یہ 39 کتابیں بن جاتی ہیں. بلکہ ایک کتاب مزید بعض لوگوں نے شامل کی ہے، کیونکہ امام دانی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بڑے طرق ہیں قراءات میں اپنے اساتذہ سے پڑھنے میں. قراءت الدانی علی ابی الفتح فارس، قراءت الدانی علی ابی الحسن ابن غلبون، قراءت الدانی علی خاقان ابن خاقان، اور قراءت الدانی علی ابی علی الفارسی. ابی علی الفارسی ہے کہ نام تھوڑا سا میرے ذہن سے نکل رہا. قراءت الدانی علی الفارسی کہہ لیں. یہ 4 طریقے ہیں دانی کے. اور ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ ان 4 طرق سے کثرت سے ایسی روایات بھی لے کر آتے ہیں جو تفسیر میں نہیں ہے. تفسیر میں یہ چاروں طرق میں سے بعض طرق لی ہیں ابن جزری نے، امام دانی نے، لیکن ابن جزری تمام قراء اشر سے ان 4 طرق کی تفصیلات ذکر کرتے ہیں. اور وہ کتاب امام دانی کی جامع البیان ہے جس کے اندر ذکر ہوا ہے. تو بعض لوگوں نے پھر اشراقت کبریٰ کے مصادر میں درہ اور تحویر کے علاوہ جو ہے جامع البیان کو بھی شامل کیا ہے. تو اس طرح سے 40 کتابیں بن جاتی ہیں. بہرحال یہ ویسے ایک معلومات کے ذمہ میں نے بات بیان کر دی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے دونوں گروپوں کو اکٹھا اس لیے کر لیا ہے کہ صغریٰ جو ہے یہ تو کبریٰ کا حصہ ہے. اس لیے ہماری جو بہنیں ہیں اشرا کبریٰ والی، مجھے نہیں اندازہ کہ انہوں نے صغریٰ میں بھی تکبیرات جو ہے وہ کسی اہتمام سے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھیں، اور اگر پڑھائی تھی تو کس نے پڑھائی تھی. اس لیے اگر آپ صغریٰ کی تحریرات کو بھی ساتھ ہی پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کو آئندہ جو کبریٰ پڑھ رہی ہیں انہوں نے صغریٰ بھی تو پڑھانی ہے نا. ہمارے اساتذہ اکثر جو پڑھانے والے ہیں کلیہ میں آن لائن یا مختلف ادارے جو ہماری بیٹیوں نے قائم کر لیے ہیں، عزیزات نے قائم کر لیے ہیں، تو وہ الحمدللہ صغریٰ بھی پڑھاتی ہیں. تو صغریٰ میں یہ جو جگہ ہے نا، سورہ لیل کے آخر سے سورہ ناس کے آخر تک، یہ پیچیدہ معاملہ ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ دونوں کے بیجز اکٹھے کر لیے. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا، ذرا دوبارہ ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ اشرا کبریٰ کے اندر تکبیر عام، یعنی پورے قرآن کی 114 صورتیں ما سوائے سورہ برات کے، ان کے شروع میں تکبیر یا بین سورتین میں تکبیر، یہ قرۂ اشرا سے مرقول ہے. اور 2 کتابیں اس کا ماخذ ہیں، کتاب الکامل الحزلی اور کتاب غایت الاختصار لابی العلاء الحمزانی. اور تکبیر خاص جو ہے اشرا صغریٰ کے طریق سے، یعنی تیسیر اور شاطبیہ کے طریق سے، صرف ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے. اور یہ تکبیر خاص ہے. تکبیر خاص کا مطلب ہے کہ یہ تمام صورتوں میں نہیں ہوگی، یہ صرف آخری سور الختم جو ہیں سورہ ضحیٰ سے لے کے سورہ ناس تک یہ پڑھی جاتی ہیں. اور یہ ابن کثیر کی روایت ہے. بتایا یہ رہا تھا یہ روایت ہے. روایت کیا مطلب؟ اگر آپ قرات ابن کثیر یوں پڑھیں کہ آپ نے پورا قرآن پڑھا اور آخری یہ سورہ ختم میں آپ نے تکبیر نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب آپ نے روایت ابن کثیر کے اندر نقص سے کام لیا ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ نے روایت ورش میں مد بدل کی 2 بجے چھوڑ دی اور 1 بجے پڑھ لی، تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ نے روایت ورش مکمل پڑھی ہے من طریق شاطبیہ. من طریق شاطبیہ مکمل پڑھنے کے لیے وہ تمام وجوہ جو خلاف واجب کے قبیل سے ہیں وہ پڑھے بغیر آپ کی قرات سبا مکمل نہیں ہوگی. اور ابن کثیر کی قرات میں تو ہے ہی وجہ واحد تکبیر، تکبیر میں صرف قولا واحدا تکبیر ہے. بزی کے لیے تو قولا واحدا ہے، ابھی میں تفصیل آگے چل کے بتاتا ہوں. بزی کے لیے تو قولا واحدا تکبیر، اور قنبل کے لیے جو ہے وہ 2 وجہ ہیں، تکبیر اور عدم تکبیر دونوں مروی ہیں. تو چلو قنبل کے لیے اگر دونوں وجہ بھی ہیں تکبیر اور تحلیل میں، تو بہرحال وہ پھر ان کی مثال ورش کی بنے گی مد بدل والی، کہ اگر آپ نے 1 وجہ پڑھ لی اور دوسری وجہ چھوڑ دی تو آپ کی روایت قنبل پوری نہیں ہوئی. اور بزی میں تو ہے ہی قولا واحدا تکبیر، تو اگر آپ نے جو ہے یہ ان صورتوں میں جا کے تکبیر نہ پڑھی تو آپ نے روایت بزی کے اندر خلط سے کام لیا ہے جو حرام ہے. الخلط فی الروایہ الترکیب فی الروایہ، یہ حرام ہے، ممنوع ہے. یہ تو ممنوع کام تو جائز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے بزی کے لیے تو بہت ہی حساس معاملہ ہے، کیونکہ بزی کی روایت میں عدم تکبیر ہے ہی نہیں. اور جو قنبل ہے اس کی روایت میں تکبیر اور عدم تکبیر دونوں ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف عدم تکبیر کے ساتھ پڑھ لیا اور تکبیر نہ پڑھی تو آپ کی روایت ناقص تو ہے نا. آپ نہیں کہہ سکتی میں نے قرات سبا مکمل کی ہے، آپ کی ایک روایت آدھی آپ نے مکمل کی ہے. وہی مثال ہے جو بھی میں نے مد بدل کی مثال آپ کو دی ہے. تو اشرا صغریٰ جو ہے چونکہ شاطبیہ اور تیسیر جو ہے وہ من جملہ طرق نشر میں شامل ہیں،
جو 37 کتابیں ان کا حصہ ہیں. اس لیے ہماری بہنیں جو ہیں جو اشرا کبرا والی ہیں ان کو جو ہے وہ اشرا صغرا کی تکبیرات کو بھی الگ سے جو ہے دیکھ لینا چاہیے. اب میں غور کرتا ہوں کہ اشرا ایسے کر کے لے کے چلیں کہ دونوں کام میں الگ الگ جو ہے بہنیں ان کو فائدہ ہو جائے. چونکہ کبرا کی جو بہنیں ان کو تو ضرورت 100% ہے کہ وہ صغرا کا مسئلہ بھی تکبیر میں سمجھیں. البتہ ہماری صغرا کی بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے بعض چیزیں بوجھل ہونے کا باعث ہو سکتی ہیں. تو دیکھیں گے بعض جو سبق ہیں اشرا کبرا سے جو مخصوص ہیں عملاً جو تلاوت سننی ہے وہ میں انشاءاللہ الگ کروں گا آپ کے آگے جا کے. لیکن 2-3 لیکچر 4 لیکچر آپ کے مشترکہ ہوں گے تقریباً. پھر میں صغرا والوں کو الگ لے کے چلوں گا. صغرا والے سبق میں تو آپ سے کہوں گا ساری شریک ہوں, اگرچہ لازم نہیں کروں گا کبرا والی بیٹیوں کو, لیکن یہ ہے کہ آپ کو ترغیب ضرور دوں گا کہ ضرور پڑھیں. اور صغرا والی جو بیٹیاں وہ کبرا والے سبق میں شریک نہ ہوں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ ان کے لیے جو ہے الجھاؤ کا باعث نہ بنے. چونکہ ان کو ابھی قرا کے نام بھی نہیں آتے, اس کی بنیادی وجوہ کا ہی نہیں پتا. اس لیے صرف کبرا والا جو ہمارا سبق ہوگا سورہ لیل سے سورہ ناس تک, اس میں ہماری یہ صغرا والی بیٹیاں جو ہیں ان کو جو ہے شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ شریک ہونا چاہے اپنے شوق سے تو ممانعت تو ہم نہیں کرتے, لیکن فائدہ نہیں ہے. لیکن کبرا والی تو ضرور صغرا والی جو مسئلہ ہے مکی کا اس کو ضرور سنیں. تو بات جو میں کر رہا ہوں اس وقت اس بات کی بھی تکمیل نہیں ہوئی کہ تکبیر عام جو ہے یہ 2 کتابوں سے ہے, کتاب الکامل سے اور غایت الاختصار سے, تمام قرآن اشرا کے لیے اشرا کبرا میں. اور اشرا صغرا میں صرف ابن کثیر سے جو ہے یہ تکبیر ہے, ان کے دونوں طرق سے تفصیل اس میں کچھ ہے وہ بتاتا ہوں بھی آگے چل کے. اور یہ شاطبی اور تیسیر کا طریقہ ہے مکی کا. لیکن تمام قرائے اشرا کے لیے بھی اشرا کبرا کے طریق سے تکبیر خاص بھی مروی ہے. یہ اشرا کبرا والی بہنیں ذرا ذہن میں رکھیں, تکبیر خاص بھی مروی ہے. اور اس کا ماخذ 3 کتابیں ہیں, کتاب الکامل الحزلی اور کتاب غایت الاختصار ابو العلا حمزانی والی. یعنی جن 2 کتابوں میں تکبیر عام ہے نا پورے قرآن کی, انہی 2 کتابوں میں دوسری روایت سے تکبیر خاص بھی مروی ہے متعین طور پر. جیسے ابن کثیر کے لیے سور الختم میں صرف تکبیر ہے, اسی طرح ایک قول جو ہے انہی 2 کتابوں میں قرائے اشرا کے لیے تکبیر عام کا کے ساتھ ساتھ تکبیر خاص کا بھی ہے. اور ایک تیسری کتاب بھی ہے جس میں تکبیر خاص مزید ہے تمام قرائے اشرا کے لیے, اور اس کتاب کا نام ہے المصباح ابو الکرم الشہر زوری کی. کتاب المصباح ابی الکرم الشہر زوری, یہ بھی اصول نشر میں شامل ہے 37 کتابوں میں. اس کتاب میں تکبیر خاص تمام قاریوں کے لیے ہے, قرائے اشرا کے لیے. یعنی اب آپ یوں سمجھیے کہ اشرا صغرا میں تو تیسیر اور شاطبیہ کی طریق سے تکبیر خاص ہے صرف مکی کے لیے, اور اشرا کبرا میں صرف تکبیر خاص جو ہے کتاب المصباح سے قرائے اشرا سب کے لیے ہے. گویا کہ ابن کثیر مکی کے لیے بھی ہے اور باقی 9 قاریوں کے لیے بھی ہے. اور تکبیر عام اور تکبیر خاص کتاب الکامل اور کتاب غایت الاختصار میں بھی ہے. گویا کہ 3 کتابوں سے تکبیر خاص ہو گئی اور تکبیر عام صرف 2 کتابوں سے. اب میں اگر چاروں کتابوں کی طرف سے اس کو بیان کروں تو یوں بیان کر سکتا ہوں. سب سے پہلے کتاب الکامل کو لیتے ہیں. کتاب الکامل الحزلی میں تمام قرآن اشرا کے لیے تکبیر عام بھی ہے ساری صورتوں میں قرآن کی, اور تمام قرآن اشرا کے لیے تکبیر خاص بھی ہے. یہ پہلی کتاب الکامل کی تفصیل ہوگی. نمبر 2 کتاب غایت الاختصار ابو العلا حمزانی کی. اس میں تمام قاریوں کے لیے قرآن اشرا قرات اشرا کبرا میں تکبیر عام بھی ہے اور تکبیر خاص بھی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے. یا ضمنی طور پہ مجھے بعد میں پتہ نہیں یاد رہے کہ نہ یاد رہے, ایک بات اشارتاً بتا دیتا ہوں. غایت الاختصار اور کامل میں ایک فرق ہے دونوں میں. فرق یہ ہے کہ غایت الاختصار میں امام حمزہ کا متوسط بکلمہ میں تغییر ہے اللہ اکبر, کامل میں جو ہے وہ تغییر نہیں ہے. اس لیے جب وجہ پڑھیں گے نا تو یہ وجہ کا صرف آپ نے فرق یاد رکھنا ہے. اشرا کبرا والی بیٹی کو بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر غایت الاختصار سے بجایا کرے گی, اور اللہ اکبر جو ہے یہ کتاب الکامل سے بجائے گی, کیونکہ کتاب اللہ اکبر کی, جبکہ کتاب غایت الاختصار میں امام حمزہ کے لیے تغییر ہے. چلیے یہ اشرا کبرا والی بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی, تیسری کتاب غایت الاختصار کے بعد المصباح ہے امام شہر زوری کی. تو اس میں صرف تکبیر خاص ہے سورہ الختم میں تمام قرآن اشرا کے لیے. اور چوتھی کتاب تیسیر اور شاطبیہ ہیں, یہ ہماری اشرا صغرا کی بیٹیوں کا موضوع ہے بنیادی. پہلی 3 کتابیں اشرا صغرا کے بیٹیوں کا موضوع نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ شاطبیہ اور تیسیر دونوں میں صرف تکبیر خاص ہے, اور وہ بھی صرف امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. بس
تو یہاں میں جو ہے وقفہ دوں گا، ریکارڈنگ جاری رہنے دیں. کسی کو کوئی سوال ہے، بات ابھی تک اگر سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے آپ پوچھ سکتی ہیں. ایک بات ذکر کر دوں، میں بتا یہ رہا تھا آپ سے کہ یہ تکبیرات کا مسئلہ چونکہ حساس ہے، ہمارے ہاں جو ہے بہت تھوڑے اساتذہ ہیں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں تو میرے خیال میں ایک بھی میرے علم میں بھی ایسا نہیں ہے جس پر اعتماد کر کے میں یہ کہہ سکوں کہ بیٹا آپ پڑھائیں لڑکیوں کو. مردوں میں بعض ہیں. قاری ابراہیم صاحب خود پڑھاتے تھے جب تک ہمارے پاس تھے یہاں ادارے میں، 10-12 سال تک آخری سبق قاری صاحب سنا کرتے تھے تمام کلاسوں کے، کیونکہ قاری صاحب کو اعتماد نہیں تھا کہ اور بندہ پڑھا بھی سکتا ہے. پھر قاری صاحب نے اس ضرورت کی تکمیل کے لیے کتاب لکھی، اس کا نام ہے المقنع فی التکبیرات. یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس میں قاری صاحب نے پھر جو ہے نا جہاں تکبیرات کے سارے علمی مسائل بیان کیے ہیں، وہیں جو آخری صورتیں ہیں بین اللیل والضحیٰ، بین الضحیٰ وعلم نشرہ، بین علم نشرہ والتین، ان کی تو جمی وجوہ کو قاری صاحب نے بیان کر دیا ہے، تکبیرات کے جداول بنا دیے ہیں، نقشے. اور اسی طرح آخری صورتوں میں جا کے قاری صاحب نے صورت الاخلاص سے بین ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت کے اعتبار سے تمام وجہ ابن کثیر کے لیے، اور اسی طرح بین الصورتین میں بین الاخلاص والعلق والفلق، اور بین الفلق والناس، اور بین الناس والفاتحہ، اور بین الفاتحہ والبقرہ، یہ 5 صورتوں کی قاری نے تمام وجوہ جداول میں بیان کر دی ہیں. اس کتاب کے لکھنے سے الحمدللہ ہمارے ہاں ایک ایسی کتاب وجود میں آ گئی پھر کہ کوئی بندہ اگر اس کتاب کو لے لے اور ہاتھ میں پکڑ لے تو الحمدللہ اب تکبیرہ کا مسئلہ آسان ہو گیا. لیکن جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور ابھی چھپی بھی نہیں ہے، لیکن یہ فوٹو کاپی کی صورت میں آپ کو PDF میں جو ہے انشاءاللہ میں شیئر کر سکتا ہوں اگر آپ کو میں سے کسی کو چاہیے ہوگی آئندہ. تو اس کتاب کا جو عربی مسئلہ ہے، اب آپ بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ عربی کو کیسے سمجھیں، تو اس کے لیے پھر میں نے یہ کام کروایا تھا آج سے کوئی 20 سال پہلے کہ میرے بیٹے بھائی ہیں، شاگرد بھی ہیں، قاری مصطفیٰ راسخ، جن کی متعدد کتابیں ہیں قراءات میں نے ان سے پورا ترجمہ کروایا تھا اس کتاب کا. اور اس ترجمے کو میں نے اپنی کتاب جامع الاصول کا ایک باب کے طور پر ہو بہو جو ہے وہ شامل کر لیا اپنی کتاب میں. میں نے تکبیر کا باب خود لکھنے کے بجائے شیخ محترم قاری محمد ابراہیم صاحب حفظہ اللہ ہی کی کتاب اتنی جامع تھی کہ اس پر اضافہ میں نے کیا کرنا تھا، میں نے ہو بہو اسی کتاب کو لے کے اپنی کتاب کا باب نمبر 12 بنایا ہے. جامع الاصول کی 3 جلدیں ہیں، اس کی جو پہلی جلد ہے اس کا 12واں باب جو ہے تکبیر کے بارے میں، اور وہ پورا اردو ترجمہ ہے اس کتاب کا، اور وہ PDF آپ کو موجود ہے کئی بہنوں کے پاس. اس کے آخر میں آپ چلی جائیں تو اشرا صغرا کی تکمیل ضرورت کی آپ کو اس سے ہو جائے گی. البتہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ جو جداول تھے نا 8 صورتوں کے، یعنی بین اللیل والضحیٰ، بین الضحیٰ علم نشرہ، بین علم نشرہ والتین، یہ 3 صورتیں، 3 جداول اس کے، اور سورہ اخلاص سے لے کے بین فاتحہ والبقرہ کے 5 جداول، یہ میں نے شامل نہیں کیے. یہ کتاب کا آدھا حصہ یہ ہے. وہ اگر آپ عربی کتاب دیکھ لیں تو اس کے اندر ترجمے کی الجھن نہیں ہے، اور وہ میں نے اس لیے شامل نہیں کیے اپنی کتاب جامع الاصول کی پہلی جلد میں کہ میری کتاب جامع الاصول کی دوسری اور تیسری جلد خود اجرا میں ہے. تو میری کتاب کی جو تیسری جلد ہے جامع الاصول کی، جو آخری 15 پاروں کے اجرا پر بھی مشتمل ہے، اس میں جا کے میں نے جداول وہاں ڈالے ہیں جا کے. وہ کتاب المقنع کا اردو ترجمہ نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے انداز میں جس طرح بھی اس کو بیان کیا ہے وہ ضرورت وہاں سے پوری ہو جاتی تھی. تو میں نے کتاب التکبیر کے المقنع فی التکبیر کی جو علمی بحثیں تھیں اس میں تقریباً 6 فصلیں تھیں قاری ابراہیم صاحب کی، 6 تھیں یا 12 تھیں غالباً. تو وہ 12 کی 12 فصلیں جو ہیں میں نے ان کا اردو ترجمہ کر دیا. وہ نظری بحثیں ہیں، تکبیر کی جو ہے نا تھیوری ہے ساری، اس بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آج میں. تو یہ ضرورت الحمدللہ المقنع سے آپ کی پوری ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے اردو ترجمے کے لیے کتاب جامع الاصول کی پہلی جلد، اس میں علمی باتیں مل جائیں گی، اور عملی اجرا کرنے کے لیے جو مسائل ہیں وہ آپ کو میری کتاب جامع الاصول کے تیسرے باب تیسری جلد جو ہے اس کی آخری جو صفحات ہیں جہاں سے بین اللیل والضحیٰ شروع ہوتے ہیں وہ دیکھتے جائیں، میں نے وہاں ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے. اچھا، اشرا کبریٰ کے اندر ابھی تک الجھن موجود ہے، کتاب ہے ہی نہیں، اور وہ کتاب قاری ابراہیم صاحب کیسے لکھتے؟ قاری ابراہیم صاحب نے تو اشرا کبریٰ پڑھی نہیں پوری اس طرح کر کے. قاری صاحب نے جو ہے سورۃ انعام تک اشرا کبریٰ جو ہے شیخ عبدالرازق علی ابراہیم موسیٰ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان سے پڑھی ہیں، لیکن وہ ختم تو نہیں کر سکے. تو بعد میں قاری صاحب نے فریدۃ الدہر پہ اعتماد کر کے ایک دفعہ قرآن پڑھایا ہے، اور غالباً آج کل دوبارہ شاید پڑھا رہے ہیں، یعنی مجھے ایک عرصہ مشورہ کیا تھا، یاد علم نہیں کہ کلاس پہ چل سکی کہ نہیں چل سکی ان کی. تو قاری صاحب نے فریدۃ الدہر کے آخر میں جو ہے یہ بین صورتین کی تمام وجوہ ہیں صاحب فریدہ نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن صاحب فریدہ نے کافی اختصار سے کام لیا ہے.
ان وجوہ کو بیان کرنے میں. اس لیے صاحب فریدہ کا جو کام ہے نا وہ تو پورا آپ کو کفایت نہیں کرے گا، لیکن بہرحال کچھ گزارا دے گا. جب میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صاحب فریدہ سے آپ جب پڑھائیں آئندہ تو جیسے مقنع نے ضرورت پوری کر دی تو صاحب فریدہ آپ کی 80% ضرورت انشاءاللہ پوری کرے گی انشاءاللہ. لیکن اس سے استفادہ کیسے کرنا وہ آپ جب مجھے قرآن سنائیں گے آخری صورت میں تو میں اس وقت آپ کو پھر انشاءاللہ طریقہ بتاؤں گا. چونکہ یہ چیزیں اتنی ڈیٹیل میں ہیں کہ آپ کو جو باتیں میں بتاؤں بعد میں کون سنبھالتا کون نہیں سنبھالتا، پھر آپ کو اس کو ایسا ماخذ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو آئندہ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اشراق کبریٰ پڑھانے کی تو آپ کے پاس کوئی سورس ہو جس سے آپ جو ہے وہ استفادہ کر کے پڑھا سکیں. تو بتا یہ رہا تھا کہ اس بارے میں شیخہ سمیہ حافظ اللہ نے ایک کام ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا. 300 صفحات میں شیخہ نے 30واں پارہ پورا جو ہے اس کی بین الصورتین کی وجوہ حل کی ہیں. صرف 30واں پارہ ان کا پورا پورا 30واں پارہ. چونکہ شیخ یسری عوض جو ان کے شیخ ہیں، میرے بھی شیخ ہیں، ان سے میں نے اشراق کبریٰ پڑھی ہے. اس اعتبار سے میں اور شیخہ سمیہ جو ہیں وہ جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں. تو شیخ یسری عوض جو ہیں شیخ احمد طلبہ ہیں ایک مصر کے، کافی دھیڑ عمر ہیں، 80-85 سال ان کی عمر ہوگی. انہوں نے پیچھے شیخ یسری سے پورا قرآن پاک کوئی 12-13 سال میں ختم کیا اشراق کبریٰ میں، اور پورا ریکارڈ بھی کیے. آپ میں سے کئی بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں اشراق کبریٰ والی، میں نے ان کو یہ 14 جلدیں جو ہیں شیخ محمود حسنین عطا ان کی بھیجی ہیں. اب ویسے لڑکیوں کو تو شاید نہیں بھیجی، جو پڑھانے والی بعض اساتذہ ہیں ان کو میں نے وہ شیئر کی ہیں. آپ میں سے جو بہنیں کل کو اشراق کبریٰ پڑھائیں گی تو فرید الدھار بہت مختصر ہے اور مشکل ہے اس کو سمجھنا. تو ہر ایک پارے کی ایک جلد، یہ اصل میں شیخ احمد طلبہ کا بنیادی کام ہے. 30 قرآن پاک کے پارے ہیں تو 30 جلدوں میں جو ہے انہوں نے پورا قرآن پاک کا اجرا تیار کرنا شروع کیا ہوا ہے، جن میں سے 14 جلدیں اب تک جو ہے وہ تیار ہوئی ہیں. یہ جو کام ہوا ہے اس میں پڑھانے والے شیخ یسری ہیں، اور جو علمی کام لکھنے کا کام کر رہے تھے وہ شیخ محمود حسنین عطا کر رہے تھے. یہ صرف کاتب ہیں، انہوں نے خود اشراق کبریٰ پڑھی بھی نہیں ہوئی، یہ صرف کاتب ہیں. تو 14 جلدیں جو ہیں بطور کاتب وہ جو ہیں وہ اب تک جو ہے PDF بن کے آ چکی ہیں اشراق کبریٰ کے اجرا کی. وہ سب سے آسان کام ہے جو تدریس میں آپ کو آئندہ آسانی فراہم کرے گا اگر آپ کو اشراق کبریٰ اللہ تعالیٰ پڑھانے کا موقع دے. باقی یہ بات تو ذہن میں رہنی چاہیے، استاد سے تو کبھی بھی انسان کی جو ہے نا وہ استغنا نہیں ہو سکتا. میری بات کا قطعاً نہیں مقصد نہیں کہ 14 جلدیں اگر آپ لے لیں گے تو آپ کو اساتذہ کی احتیاج نہیں رہ جائے گا. اساتذہ کے بغیر تو علم میں برکت بھی نہیں ہوتی اور بے ادب بے نصیب ہی رہتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارا کام جو ہے وہ آپ کو علم کی باتیں تو ذکر کرنا ہی ہے. تو یہ کتاب کافی آسانی کا کام دے گی انشاءاللہ آپ کو اشراق کبریٰ پڑھانے والیوں کو. جیسے کہ میری کتاب جامع الاصول جو ہے یہ اشراق صغریٰ پڑھانے والے کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. اگر وہ اس کو دیکھ کے پڑھا لیں تو اردو میں اس سے جامع کام موجود نہیں ہے. تو بتا یہ رہا تھا کہ محمود حسنین عطا اسی کام کے اندر بطور کاتب شریک تھے، اور شیخہ سمیہ اسی کام میں شیخ یسری جو کام پڑھاتے تھے. تو پڑھاتے وقت اچھا ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے پورے قرآن پاک کی اس کے ساتھ. یہ جب شیخ یسری قرآن سن رہے تھے اور شیخ احمد طلبہ جو ہے قرآن سنا رہے تھے تو ریکارڈنگ بھی ہوتی تھی. ریکارڈنگ کی بھی اور وہ جو کتابت ہوتی تھی اس کی مراجع شیخہ سمیہ کرتی رہی ہیں. ابھی اس میں سے 5 جو جلدیں ان کی مراجع شیخہ نے پوری کی ہے، ابھی باقی تو 25 جلدوں کی شیخہ نے مراجعت کی ہی نہیں. اب جب یہ آخری صورتیں آ گئیں تو اس میں مشکل زیادہ تھی. تو پھر شیخہ سمیہ نے محنت کر کے جو ہے وہ خود ہمت کر کے پورے 30ویں پارے کی تمام بین الصورتین کی وجوہ جو ہے اس کو اکٹھا کیا. اور یہ 300 صفحے میں ایک PDF موجود ہے. اگر آپ بہنیں مجھے کہیں گی تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا اشراق کبریٰ بہنوں کو، لیکن آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گی کیونکہ وہ ٹائپنگ نہیں ہے. شیخہ کی لکھائی جائے شکستہ ہے تو وہ آپ کو نا پوری طرح سمجھ نہیں آئے گی. لیکن بہرحال نہ ہونے سے ہونا بہتر ہوتا ہے. علمی ورثے کے طور پہ آپ اس کو سنبھال سکتی ہیں. تو بتا یہ رہا ہوں کہ اشراق کبریٰ میں مقنع والے کام کی تکمیل یا فریدہ الدہر آپ کی کرے گی، یا یہ شیخہ کی جو ایک 300 صفحے والی کاپی ہے جس کا PDF بن چکا ہے میرے پاس موجود ہے، اور یا یہ ہے کہ جو باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ کتاب سے تو سب کچھ آپ نہیں پڑھ سکتی. تو انشاءاللہ جو ہے جو چیزیں ہیں میں بتا ہی رہا تھا. اچھا قاری ابراہیم صاحب نے بھی ایک چھوٹا سا نبذہ یسیرہ کے نام سے کتابچہ سے لکھا اشراق کبریٰ کے بارے میں، جس کی مراد شیخ عمر عبداللہ اور شیخہ سمیہ نے کی، لیکن انتہائی ناقص ہے، یہ کام نہیں دے گا آپ کو. تو بہرحال میں نے جو بات کی کرنی تھی وہ کی ہے. میں نے کہا تھا وقفہ کرتے ہیں اور آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہے اب تک کی بات میں تو آپ پوچھ سکتی ہیں. جی
خالد مفہوم جو کتاب المصباح سے تکبیر ہے وہ تمام قاریوں کے لیے یا پھر مکی کے لیے بس؟ تمام قاریوں کے لیے کتاب المصباح سے تمام قاریوں کے لیے تکبیر خاص ہے، جیسے کہ مکی کے لیے شاطبیہ اور تحسیر سے تکبیر خاص ہے۔ جی تکبیر خاص جیسے مکی کے لیے شاطبیہ اور تحسیر سے ہے، اسی طرح تمام قرۂ اشرا کے لیے تکبیر خاص کتاب المصباح سے سورہ ضحیٰ کے شروع سے سورہ ناس تک تمام قاریوں کے لیے منقول ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کتاب المصباح کے لیے نہیں ہے، تکبیر خاص 3 کتابوں سے ہے تمام قاریوں کے لیے۔ کتاب الکامل میں تکبیر خاص بھی موجود ہے، کتاب غایت الاختصار میں تکبیر خاص بھی موجود ہے، کتاب المصباح میں تکبیر خاص بھی موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ کامل اور مصباح میں تکبیر خاص اور تکبیر عام دونوں روایتیں موجود ہیں قرآن اشرا کے لیے، جبکہ مصباح میں صرف جو ہے وہ تکبیر خاص ہی کی روایت موجود ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی کوئی اور سوال؟ ہاں جی ماشاءاللہ اتنی جو ہے باصلاحیت بہنیں بیٹیاں موجود ہیں کہ کسی کو سوال ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں اتنی آسان تو نہیں کہ آپ کو سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اچھا، تکمیل فائدہ کے لیے ایک بات اور بھی چاہتا ہوں ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تکبیر خاص جیسے قرآن اشرا کے لیے 3 کتابوں سے ہے ساروں کے لیے، اور من طریق شاطبیہ اور تحسیر سب مکی کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک مزید مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام سوسی کے لیے مثل ابن کثیر صرف سوسی کے لیے، یعنی تمام قرآن اشرا کے لیے تو 3 کتابوں سے تکبیر خاص آ گئی نا، اور صرف سوسی کے لیے مثل مکی کے، جیسے کہ مکی کے لیے شاطبیہ اور درہ میں صرف تکبیر خاص ہے، اسی طرح باقی 9 قاریوں میں سے مکی کے ماں سوا صرف ایک سوسی امام ہے جن کے لیے اکیلی مثل مکی بعض کتابوں سے تکبیر خاص بھی ہے۔ اب جو لوگ شوق رکھتی ہیں تو بات اگر پوری کرنی تو کر ہی لیں۔ تو یہ جو ہے نا تکبیر خاص سوسی کے لیے، یہ جو ہے بعض کتابوں سے خاص طور پر مروی ہے، جیسے کہ مکی کے لیے جو تکبیر خاص ہے یہ سب شاطبیہ تحسیر میں نہیں ہے، شاطبیہ اور تحسیر کے علاوہ مستنیر سے، جامع ابن فارس سے، اور التجرید سے، اور اسی طرح جو ہے ابو العز کی الارشاد اور الکفایت الکبریٰ دونوں سے اس سے مروی ہے۔ اس طرح تذکرہ ابن غلبون سے بھی مروی ہے ابن کثیر کے لیے، اسی طرح جو ہے روضۃ المالکی سے بھی مروی ہے۔ یہ ساری اصول نشر میں کتابیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے صرف بزی کے لیے جو ہے روضۃ المعدل سے بھی ہے، المعدل یہ کتاب روضہ امام المعدل کی، یہ بھی اصول نشر میں سے ہے۔ تو آپ ذرا دیکھ لیں کتنی کتابیں میں نے بتا دی ہیں تحسیر اور شاطبی کے علاوہ اشرا کبریٰ کے طریق سے۔ تو گویا کہ یہ ابن کثیر کی اکیلی تکبیر جو ہے تکبیر خاص، یہ صرف تحسیر اور شاطبیہ میں نہیں، یہ تو اشرا صغریٰ میں ہے نا، وہ 37 کتابوں میں سے خاص طور پر صرف ابن کثیر کے لیے تکبیر جو ہے وہ 8-9 کتابوں سے۔ اگر آپ کہتی ہیں تو دوبارہ لکھوا دیتا ہوں، مستنیر 1، جامع ابن فارس 2، تجرید 3، تجرید ابن فحام کی، اور الارشاد اور الکفایت الکبریٰ یہ 2 کتابیں اصول نشر میں، الارشاد اور کفایت الکبریٰ یہ دونوں ابو العز القلانسی کی ہیں۔ کتنی ہوگی؟ 5۔ کافی یہ میں پہلے چھوڑ گیا تھا، ابن شریح کی 6، اور التذکرہ ابن غلبون کی 7، کتاب الروضہ ابو علی المالکی کی 8۔ یہ 8 سے کی روح سے تو پورے مکی کے لیے، اور صرف بزی کے لیے ایک 9ویں کتاب بھی ہے جس میں تکبیر خاص ہے، اور وہ روضۃ المعدل ہے۔ تو کہا کہ 9 کتابیں ہوگی، 2 کتابیں وہ ڈال لیں جو شاطبیہ والی ہیں، شاطبیہ و تحسیر کی، اور 9 یہ ڈال لیں، تو یہ آپ دیکھ لیں 11 کتابوں سے مکی کے لیے تکبیر خاص ہے جی۔ اسی طرح جو ہے نا جی سوسی، اس کے لیے بھی تکبیر خاص جو ہے نا بعض کتابوں سے اکیلے مروی ہے، صرف سوسی کے لیے۔ اس لیے ہمارے شیخ قمر عبداللہ الحلوانی جو ہیں، جب وہ قرآن پڑھاتے ہیں نا، چونکہ ہمارے یہاں کچھ
25-30 کے قریب جو مشائخ ہیں انہوں نے شیخ عمر عبداللہ سے قرآن پورا پڑھا ہے عشرہ کبریٰ کا. تو شیخ عمر عبداللہ صرف جو ہے نا تکبیر خاص مکی اور سوسی کے لیے بالخصوص، کیونکہ قرآن عشرہ ساروں کے لیے تو 3 کتاب تکبیر خاص ہے، اور مکی اور سوسی 2 کے لیے کچھ مزید کتابوں سے بھی ہے کے لیے کہ سوسی بھی موافق ہو گیا. چلیں میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. یہ سوسی کے جو مخارج ہیں کن کتابوں سے ہیں یہ آپ دیکھ لیں. جو کتاب ہے نا نبذہ یسیرہ قاری ابراہیم صاحب کی جو مختصر کتاب ہے جس کی مراجعت کی ہے شیخ اسمیہ اور شیخ عمر عبداللہ نے، مختصر سی کتاب ہے. اس میں جو ہے سوسی کے لیے کن کتابوں سے اس کی وضاحت جو ہے وہ شیخ عمر عبداللہ حلوانی حافظہ اللہ نے مقدمے میں بیان کر دی ہے. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں زیادہ ہم پھیلا رہے ہیں، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ زیادہ چیزوں کو سمیٹا جائے. میرا دل نہیں تھا کہ میں اس طرح کے اس کو پھیلاؤں، لیکن بس یہ ہے کہ بات چیت کرتے کرتے بعض پھیل گئی. ہماری بیٹیاں جو ہیں عشرہ صغریٰ وہ جو پریشان ہو رہی ہوں گی، سب عشرہ کبریٰ کی ہوتی نا بہنیں، تو پھر میں اس میں پریشان ہوتا. آئیے ذرا ہم عشرہ صغریٰ کی طرف چلتے ہیں. میرے خیال میں اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے چلانا مشکل ہے، لیکن میں عشرہ صغریٰ کی اب تفصیلات سے بیان کروں گا. تو یہ آپ عشرہ کبریٰ والی بہنوں نے تو اس میں شامل ہونا ہی ہونا ہے نا. تو جب ہماری عشرہ صغریٰ کی تفصیلات مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو عشرہ کبریٰ کی کچھ باتیں بتاؤں گا. اگرچہ ضمناً کچھ باتیں عشرہ کبریٰ کی میں ذکر کرتا رہوں گا لیکن وہ مختصر. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو تکبیر ہے، تکبیر عام طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر مختلف باتیں آ جاتی ہیں تکبیر کے ضمن میں جو ضرور علم ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تکبیر کا سبب ورود کیا ہے، سبب نزول کیا تھا. دوسرا مسئلہ اس کا حکم کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں تکبیر کے، اور یہ جو ہے اس کا محل کیا ہوگا، کہاں پڑھیں گے اس کو. ایک مسئلہ یہ بھی بعض لوگ بیان کر لیتے ہیں کہ نماز میں کیا تکبیر پڑھی جا سکتی ہے. 5-6 مسائل ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کو ہر مسئلے میں تھوڑا کچھ بیان کر دیں تاکہ آپ کو جو ہے اس کی علمی بحثوں کا بھی کچھ علم ہونا. تکبیر کا سبب نزول جو ہے نا، یہ قاری ابراہیم صاحب کی کتاب کی مختلف فصلیں ہیں، ہر باز پر ایک ایک فصل ہے المقنع کی تکبیر میں. خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا وہی رک گئی تھی، اور اس کی وجہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ آپ کی چارپے کے نیچے جو ہے کتے کا بچہ موجود تھا. تو کافی دن تک نہیں آئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے. تو مشرکین مکہ نے یہ مشہور کر دیا کہ محمد کی شیطان نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول شدید پریشان. لیکن کافی دن بعد جو ہے وہ جبریل آیا، تقریباً 40 دن بعد. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں جب آئے تو انہوں نے سورہ والضحیٰ نازل ہوئی اس موقع پر. یہ پہلا موضوع ہے کہ تکبیر کا سبب ورود کیا ہے. تو والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے. یہ مشکین مکہ کی اس بات کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ محمد کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے خوشی سے، اور وہ اللہ کے رسول کو بہت دباؤ تھا، آپ نے اللہ اکبر اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو اس کو کہتے ہیں زمانہ فترت الوحی. فترت الوحی کا معنی ہے جس زمانے میں وحی رکی رہی ہے، زمانہ فترت وحی. تو یہ اس کی وجہ ہے جی، زمانہ فترت وحی میں تکبیر نازل ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر اپنی اصل شکل میں آئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ شروع میں جبریل پہلے وحی جو اپنے اصل شکل میں لے کر آئے، تو اللہ کے رسول بیمار ہو گئے تھے نا اس وقت. پہلے تو اتنی بڑی مخلوق دیکھی، 600 ان کے پر تھے، اور ایک پر نے جو ہے وہ پورے افق کو، پورے آسمانوں کو گھیرا ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکے. جیسے بندہ کوئی دیکھ کے یہ شیر سمجھے یا بندہ کوئی خوفناک چیز دیکھ لے تو بخار ہو جاتا ہے اس کو خوف سے. تو اللہ نے لکھا ہے کہ جبریل اپنی اصل شکل میں آئے تھے. تو اگر کے جیسے پہلے ہوا تھا چونکہ پہلے دیکھ چکے تھے، لیکن آپ نے ان کو دعا کی عظمت کا احساس کر کے کہ وہ کتنا بڑا جس نے جبریل کو پیدا کیا، تو آپ نے کہا اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، بس اتنا ہی کافی ہے پہلے مسئلے میں. ٹھیک ہے جی.
واضح ہے کوئی بات اس میں؟ واضح ہوگی بات آپ کے سامنے کہ تکبیر جو ہے کیوں نازل ہوئی؟ سوالات کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سادہ فترہ کا معنی کیا ہے اس کا؟ فترہ کا معنی وقفہ، فترہ کا معنی وقفہ۔ تو فترۃ الوحی کا معنی ہے کہ جو وحی کے نازل ہونے میں جو وقفہ آ گیا تھا نا درمیان میں، اس کو کہتے ہیں زمانہ فترہ وحی۔ فترۃ الوحی کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس لیے رکی رہی کہ وہ کتا بیٹھا ہوا تھا، کتے کا بچہ پہلا۔ اب ہمارے لوگ کتے پالتے ہیں شوق سے، حالانکہ صحیح حدیث صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، جس بندے کے گھر میں جس نے شوقیہ کتا پالا ہوا ہو، روزانہ اس کے اجر میں سے 2 قرات کاٹا جاتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور احد پہاڑ جو ہے اس کا وزن بعض لوگوں نے کیا ہے، وہ تصور نہیں کرتے، اتنا بڑا اس احد پہاڑ ہے، مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ 2 قرات یومیہ اس کے اجر سے کاٹا جاتا ہے جو بندے کے گھر میں شوقیہ کتا رکھا ہو۔ اتنا یہ جو ہے نا بڑا معاملہ ہے۔ اور جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، جیسے تصویر ہو تو فرشتے نہیں آتے، تصویر کیمرے کی ہو یا کوئی بھی ہو، اس لیے تصویروں کو ڈھانپ کے رکھا کریں گھروں میں۔ یہ نوٹس وغیرہ جو ہیں یہ مجبوری کی کیفیت ہے، تو یہ ہے کہ ورنہ اخبارات ہوں ان کو ڈھانپ دینا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے، خاص طور پر نماز میں تو پرواہ کریں نا۔ تو یہ کتا تھا آپ کے چارپے کے نیچے، تو وہی رکی رہی اتنے دن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شدید پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا۔ تو جبریل آئے تھے، انہوں نے پھر بتایا، تو اللہ کے رسول نے بہرحال اس موقع پہ اللہ اکبر کہا تھا۔ چلیں پہلا موضوع ختم، کوئی سوال ہے تو کر لیں، میں دوسرا موضوع شروع کروں۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ تکبیر کا حکم کیا ہے۔ یہ فصل ثانی ہے قاری صاحب کی کتاب المقنع سے، اور میں نے کتاب سامنے کھولی ہوئی اس وقت۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم تو ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اسی طرح جو ہے تکبیر ہے، اللہ کا رسول نے تکبیر کی ہے، یہ سنت ہے تکبیر کہنا۔ ہاں جی، یہ مدینے جی سے ذرا کتے سارے ختم کر دیتے ہیں۔ مائک بند کیجئے جی، مائک بند کریں سعدیہ، مائک بند کیجئے۔ اچھا جی، یہ سنت ہے تکبیر، اس کا حکم ہے، سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت، اور سنت پر عمل کرنا دین، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کا تو نام ہے۔ لیکن جیسے اعوذ باللہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس طرح تکبیر قرآن کا حصہ نہیں ہے بالاتفاق علماء، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم تو ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو قرآن پاک کا حصہ کہ وہ گمراہ ہے بالاتفاق علماء، اور اس بندے سے توبہ قبول کروائی جائے گی، اگر وہ توبہ قبول نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، چونکہ اس نے قرآن پاک کے اندر ایسی چیز کا اضافہ کر دیا ہے جو قرآن پاک نہیں ہے۔ کئی علماء نے کہا کہ یہ تکبیر استعاذہ کی طرح ہے، ان کا مطلب یہی کہ جیسے استعاذہ پڑھنا چاہیے، اس طرح تکبیر کا حکم بھی استعاذہ والا ہے کہ اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ استعاذہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ استعاذہ جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ بس اس سے زیادہ میں اس بات میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنا کافی ہے آپ بہنوں کے لیے۔ چلیں جی، تیسرا مسئلہ قاری ابراہیم صاحب تو لے کے آئے ہیں، تیسرا موضوع کہ تکبیر کی جو حدیث ہے یہ مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہے، اس کے اوپر اس کی علمی بات انہوں نے کی ہے کہ حدیث ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، اس پر ایسے میں کافی بحث ہے، لیکن آپ بہنوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ محدثین کی بات ہے، یہ تیسری فصل میں چھوڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو جو ہے وہ 4-5 باتیں بتاؤں گا، ویسے یہاں 10-12 فصلیں ہیں کرسل نے جو قائم کی ہیں، تو تیسری بات ہے تکبیر کی جو روایت ہے اس کے اوپر بحث میں ہے، لیکن ہم اس پر بحث نہیں کریں گے۔ چوتھی جو ہمارے پاس فصل ہے، لیکن ہماری بحث میں تیسری بحث ہے، وہ یہ ہے جی کہ تکبیر جو ہے یہ کس سے مروی ہے، اس کا ناقل کون ہے۔ میں اشرح صغرا کی بات کر رہا ہوں، کبرا کی بات بھی میں نے ویسے پہلے کر دی ہے، میں صغرا کی بات کرتا ہوں، یہ میں نے آج تفصیل سے بیان کر دیا شروع میں۔ صغرا میں یعنی شاطبی الدرہ کے طریق سے صرف مکی سے مروی ہے جی، صرف مکی سے مروی ہے، یاد رکھیے گا، شاطبی الدرہ کے طریق سے صرف مکی کے لیے مروی ہے۔ اور اشرح کبرا کے طریق سے میں نے تفصیل بتا دی ہے کہ تکبیر عام جو ہے وہ سارے قرآ سے جو ہے وہ 2 کتابوں سے ہے، اور تکبیر خاص سارے قرآ سے 3 کتابوں سے ہے، اور تکبیر خاص مخصوص قرآن میں سے سب مکی اور سوسی کے لیے ہے، اور مکی کے لیے جو ہے وہ 10-11 کتابوں سے ہے، جن میں شاطبیہ اور تحسیر بھی شامل ہیں، اور سوسی کے لیے بھی بعض کتابوں سے ہے۔ بس یہ میں نے اشرح کبرا والی بہنوں کے لیے یہ بات اضافی بیان کرتی ہے، ورنہ اشرح صغرا میں جو قرسم نے المقنع میں بیان کیا، کیونکہ یہ اشرح صغرا کی تکبیرات پہ کتاب ہے، تو یہ صرف مکی سے مروی ہے جی۔
اور کسی قاری سے تکبیر مروی نہیں ہے. چلیں جی، یہ ہماری جو ہے نا 3 بات سے مکمل ہو گئی. ابن کثیر سے مراد میرا قنبل اور بزی دونوں ہیں، یاد رکھیے گا، دونوں سے مروی ہے. ابھی تفصیل میں کیا ہے، تھوڑی تفصیل ہے، وہ آگے چل کے واضح ہوتی ہے آپ کے لیے. چوتھی بات یہ ہے کہ تکبیر جو ہے اس کے الفاظ کیا ہیں. تکبیر کے الفاظ کیا ہیں تو آپ نے پاس لکھے، بڑے اہتمام سے لکھیں، چونکہ عملی اجرا میں اس کا بہت ذکر آنا ہے. اس کے الفاظ ہیں اللہ اکبر. جب وہ جبریل کو دیکھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے. یہ الفاظ تحلیل کے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بعض روایت میں ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو بھی ملا کے پڑھا. تو یہ 3 الفاظ ہو گئے. اللہ اکبر اس کو تکبیر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو تحلیل کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ لینا تحلیل، اگرچہ تحلیل میں تکبیر شامل ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا آپ نے. اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے پڑھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وللہ الحمد بھی آپ نے پڑھا ساتھ. اس کو تحمید کہتے ہیں، لیکن تحمید میں تحلیل اور تکبیر بھی شامل ہے شروع میں، اور ایک ہی سانس میں پڑھیں گے، درمیان میں وقفہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، درمیان میں وقفہ، سانس نہیں لینا درمیان میں. جب تحمید پڑھنی تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور تحلیل پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس. یہ درمیان میں وقفہ نہیں کریں گے، لا الہ الا اللہ سانس لے لیا اور اللہ اکبر الگ پڑھا، ایسے نہیں. تو 3 قسم کے الفاظ ہیں جو تکبیر کے سلسلے میں مروی ہیں. 3 قسم کے الفاظ ہیں جو تکبیر کے سلسلے میں مروی ہیں. اچھا، اب یہ بھی ذرا سن لیجئے کہ تینوں الفاظ میں سے لا الہ الا اللہ جو ہے نا، اور یہ تکبیر تو سارے قرآن سے ہے. اشرا کبرا کی بات اب کر رہا ہوں، دوبارہ صغرا کی بات ابھی میں دوبارہ بعد میں کرتا ہوں. اشرا کبرا میں جو تکبیر ہے نا، جو کتاب الکامل اور غایہ سے تکبیر عام پورے قرآن پاک میں، وہ صرف اللہ اکبر کے الفاظ ہیں جو مروی ہیں تمام قرآن سے. یعنی تحلیل اور تحمید اشرا قرات اشرا کبرا میں تمام قاریوں سے تحلیل تحمید کسی سے بھی مروی نہیں ہے. تمام قاریوں سے جو تکبیر عام مروی ہے اس کے الفاظ صرف اللہ اکبر ہیں. لکھ لیں اپنے پاس باتیں. یہ میری بات آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سلامت. اچھا، اور تمام قاریوں سے جو تکبیر خاص مروی ہے 3 کتابوں سے، کتاب غایہ سے اور کامل سے اور المصباح سے، یہ تکبیر خاص بھی صرف اللہ اکبر کے الفاظ مروی ہیں تمام قاریوں سے. یاد رکھیے گا یہ بات. المصباح کی بات بھی میں نے کی ہے، صرف اللہ اکبر مروی ہے بس. تو یاد رکھیے کہ یہ جو تحلیل اور تحمید کا اضافہ ہے نا، یہ صرف اشرا صغرا میں ہے بس، تیسیر و شاطبیہ سے. لیکن چونکہ آپ جب اشرا کبرا پڑھیں گی تو وہاں صغرا تو شامل ہے، اس لیے آپ من طریقی کتاب تیسیر اور شاطبی آپ جو ہے تحلیل و تحمید پڑھیں گی باقاعدہ. وہاں جب مجھے آپ سنائیں گے نا آخری صورتیں، تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، سنائیں گے. قاری اظہر صاحب بھی انشاءاللہ شریک ہوں گے سبق میں انشاءاللہ. 2 دفعہ تو قاری صاحب قرآن پڑھا چکے ہیں میرا خیال ہے اشرا کبرا میں، یہ پہلی دفعہ پڑھایا ابھی انہوں نے صرف. لیکن یہ کہ چیزیں ایک دفعہ سنائیں گے تو وہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ کم از کم اشرا کبرا میں کوئی بندہ تیار تو ہو. اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ صرف قاری عبدالرحیم صاحب ہیں، ویسے ان کو بھی صغرا کا میں نے پڑھایا ہے. کبرا کے تکبیرات میں پہلی دفعہ اس وقت کچھ لوگوں کو تیار کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوں کم از کم اشرا کبرا میں آخری صورتیں پڑھا سکیں. ابھی تک ایک بندہ بھی میرے پاس ایسا نہیں ہے جو جس پر میں اعتماد کر کے کہوں کہ تم پڑھا دو ان کو. صغرا میں قاری فیاض صاحب پر کچھ اعتماد کر لیتے تھے قاری صاحب، میں کثرت سے پڑھاتا رہا ہوں، مجھ پہ اعتماد عام طور پر قاری صاحب نے کیا ہے، یا میں نے اپنے شاگردوں میں صرف قاری عبدالرحیم پہ آج تک اعتماد کیا کہ تم پڑھا لو بھائی. کیونکہ میں نے اس کو اچھی محنت سے 1-2 دفعہ بیٹھ کے کافی 2-4 گھنٹے لگا کے روزانہ اس وجہ سے آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، میں نے ان کو تیار کیا تھا اس پر. اور کبرا میں بھی چونکہ بنیادی میں ہوں پاکستان میں، تو اشرا کبرا میں کوئی بندہ تو تیار ہو نا جی، کم از کم تکبیر کے یہ آخری وجو پڑھا سکے اشرا کبرا کے طریق سے. ورنہ یہ جو ہے میری تو مصروفیات ہیں، تو کل کوئی کام کیسے چلے گا. ان درسوں کو آپ جو ہے نا غنیمت جانیں. السلام علیکم. کر سے میرا مائک بند کر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت صاحب. میں نے سورہ میں پڑھائی تھی استاد جی.
صغرا کی بات میں نہیں کر رہا، کبرا کی بات کر رہا ہوں. صغرا صغرا میں تو وہ میں اپنے پہلے سے اعتماد کی بات کر رہا ہوں، جن پر مجھے اعتماد ہے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. باقی آپ ماشاء اللہ پڑھا لیتے ہوں گے، ممکن یہ مقنع سمجھ رکھ کے پڑھا سکتا ہے بندہ، چونکہ یہ کتاب تو موجود ہے. میں کبرا کی بات کر رہا ہوں. تو کبرا میں بھی تو ایسا بندہ ہونا چاہیے نا جو اس کو پڑھائے. چلیں اچھا جی، بات میں کر رہا تھا، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے، کلاسیں آپ بہنوں کی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بات کو سمیٹنے کی طرف لے کے چلیں. بات ہو رہی تھی کہ تحلیل اور تحمید صرف اشرح صغرا میں ہے. اچھا آپ ذرا تفصیل میں مزید لے لیں، چونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ تکبیر کے الفاظ کیا ہیں. تکبیر کے 3 قسم کے الفاظ میں نے بتا دیے ہیں، اور یہ تینوں الفاظ جو ہیں وہ مکی سے پورے منقول نہیں ہے. ذرا تفصیل لکھیں. بزی سے قولاً واحداً صرف تکبیر ہے. لکھیے قولاً واحداً صرف تکبیر ہے بزی سے. اور تحلیل اور تحمید میں دونوں وجوہ ہیں بزی سے. تکبیر تحلیل اور تحمید پڑھ لیں یا نہ پڑھیں. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ اکبر، یہ جو ہے آپ یہ اس میں تو قول عدم تکبیر ہے ہی نہیں بزی کے لیے. بزی کے لیے قول واحدن تکبیر ہے. وہ جو شروع میں بھی میں نے تھوڑا ذکر کیا تھا، اس بات کو چھیڑا تھا، لیکن ابھی یہاں میں اس کو تفصیل بتا رہا ہوں. لیکن تحلیل اور تحمید ایک قول پر بزی کے لیے تحلیل اور تحمید ہے، اور ایک قول پر تحلیل اور تحمید نہیں ہے. اس صورت میں گویا کہ تکبیر ہی ہے. یعنی عدم تحلیل اور عدم تحمید کا مطلب تکبیر ہے. عدم تحلیل اور عدم تحمید کا مطلب عدم تکبیر نہیں ہے. یعنی آپ سمجھیے کہ بزی کے لیے گویا کہ 3 قول ہو گئے. اللہ اکبر یہ تو بال اتفاق بزی کے لیے یہ تو کم از کم یہ پڑھنا ضروری ہے. اور اگر آپ اس کے لیے جو ہے وہ تحمید پڑھ لیں، تحلیل پڑھ لیں یا تحمید پڑھ لیں تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اس میں اختیار ہے اس کے لیے کہ آپ تکبیر پڑھ لیں یا تحمید پڑھ لیں. چلیں اشرح کبرا کی بیٹیوں کے لیے میں بتا دیتا ہوں. اس میں بزی کے 2 طرق ہیں اشرح کبرا میں، بڑے طرق رئیسیہ میں. ایک ابو ربیہ ہیں اور ایک ابن الحباب ہیں. یہ 2 بڑے طرق ہیں جو 80 طرق میں نیچے جب جاتے ہیں نا. تو ابو ربیہ سے صرف تکبیر مروی ہے بزی کے لیے. یہ اس مسئلے کا مسئلہ آگے پڑے گا. لکم دینکم ولی دین میں تحریرات کا مسئلہ آئے گا اشرح صغرا میں بھی، کہ بزی کی وہاں 2 وجہ ولی دین میں. تو پھر وہ مسئلہ آئے گا کہ ولی دین میں جس وجہ جو وجہ ابن الحباب سے مروی ہے اس میں آگے پھر وہ اس کی صرف چونکہ تکبیر ہے، اس لیے وہ وجہ جو ابن الحباب سے مروی ہے اس کے ساتھ صرف تکبیر ہے کہ تحلیل تحمید جائز نہیں ہوگی بین الکافرون و بین النصر. تو اب ابن الحباب کے لیے صرف تکبیر ہے. اور وہ جو ابن الحباب کے نہیں غلطی سے ابن الحباب نکل گیا. ابن الحباب نے ابو ربیہ کے لیے صرف تکبیر ہے. اور ابن الحباب سے تینوں الفاظ مروی ہیں. تکبیر بھی پڑھ سکتے ہیں، تحلیل بھی پڑھ سکتے ہیں، تحمید بھی پڑھ سکتے ہیں. گویا کہ ابن الحباب اور ابو ربیہ دونوں سے تکبیر تو دونوں سے قولاً واحداً مروی ہے. جبکہ تحلیل اور تحمید میں ابو ربیہ سے تو صرف تکبیر ہی مروی ہے، تحلیل تحمید مروی نہیں ہے. تو جبکہ ابن الحباب سے جو ہے وہ تحلیل اور تحمید بھی ہو سکتی ہے. یہ مسئلہ انشاءاللہ جب ہم اجرا کریں گے نا، وہاں انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں تطبیق میں سمجھ آئیں گی. یہ بات سمجھ آئی ہے جو میں نے بات ابھی کئی بیان کی ہے بزی کے لیے. جی اس کو ذرا سمجھ ریوائز کرنا تو کر لیجیے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں تو پوچھ لیں ساتھ ساتھ. جی پوچھیے جی اسما. جی صاحب، یہ صغرا میں آپ نے فرمایا کہ ایک ہی قول ہے امام مکی کے لیے جو ہے وہ 2 قول ہوں گے نا. تو ایک جو ہے وہ مکی کی تکبیر بات نہیں کر ہوگی. رہا میں، ابھی آپ کو نا الگ الگ بزی بزی اور بزی کے قبول کو لیے، الگ الگ جی بیان جی. کر رہا ہوں. بات سے بزی بزی کی کے کریں لیے گی آپ. جی، بزی کے لیے جو ہے صرف ایک قول فقط تکبیر ہو گیا، اور دوسرے میں تکبیر کے ساتھ تحلیل اور تحمید. تو یہ 2 قول بن جائیں گے. یہ اس میں بزی کے 2 شاگرد ہیں نیچے. ابن الحباب جو ہے نا اس سے تینوں الفاظ مروی ہیں، اور ابو ربیہ سے صرف تکبیر مروی ہے. ٹھیک ہے جی کریں صاحب. چلیں. اچھا اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ بزی کے لیے تکبیر تو قولاً واحداً ہے ابن الحباب سے بھی اور ابو ربیہ سے بھی. جبکہ تحمید اور تحلیل میں ان کے لیے ابو ربیہ سے تو عدم تحلیل عدم تحمید ہے، یعنی تکبیر ہی ہے. اور ابن الحباب سے تحلیل بھی اور تحمید بھی ہے. جو بہنیں میرے سے ایک ایک لفظ سن کے لکھ رہی ہیں نا، انشاءاللہ کل کو اسی طرح آپ بیٹا پڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہی کام ہم کر رہے ہیں، کل کو یہ کام اگر آپ کریں گے بیٹھ کے، کل کو انشاءاللہ ہماری جگہ پہ آپ ہوں گے پڑھانے میں. جو محنت کرے گا وہ انشاءاللہ کل کو بڑا استاد بنے گا انشاءاللہ. لیکن جو محنت نہیں کرے گا پھر ضائع بھی ہو سکتا ہے سارا کچھ. اس لیے میں ریکارڈ بھی کروا رہا ہوں کہ ریکارڈ ہی ہو جائیں، آئندہ کم از کم محفوظ ہو جائیں چیزیں. چلیں جی اب لائیں کمبل کی طرف. کمبل کے لیے تحمید مروی نہیں ہے سرے سے.
قنبل کے لیے کسی قول سے تحمید نہیں ہے، قنبل کے لیے صرف دو الفاظ ہیں تکبیر کے، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس۔ تحمید نہیں مروی ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد مروی نہیں ہے قنبل کے لیے، من طریق شاذ و تیسیر بھی مروی نہیں ہے۔ تو تحمید صرف بزی سے ہے، اور تحلیل اور تکبیر دونوں جو ہے وہ قنبل سے مروی ہے۔ اچھا اب اس میں بھی مزید تفصیل سنیں، قنبل کے لیے دونوں قول تکبیر میں بھی ہیں اور دونوں قول تحلیل میں بھی ہیں، یعنی قنبل کے لیے عدم تکبیر بھی مروی ہے، یعنی قنبل کے لیے دو قول ہیں، ایک قول پر تکبیر ہے، ایک قول پر تکبیر بھی نہیں ہے، ایک قول پر تحلیل ہے اور دوسرے قول پر تحلیل بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کے لیے تو میں نے جیسے شروع میں بیان بھی کیا کہ اگر آپ روایت قنبل میں پڑھتے ہیں تو اگر آپ جو ہے وہ صرف تکبیر کے بغیر پڑھ لیں بین الصورتین کی وجوہ ساری، تو آپ نے روایت قنبل تو پڑھی ہے لیکن آپ نے ناقص پڑھی ہے، جیسے جو ہے مد بدل میں ورش کی 3 وجہ ہیں، تو اگر آپ نے اس کی ایک وجہ توسط پڑھ لی اور 2 وجہ چھوڑ دی تو روایت پوری تو نہ ہوئی نا۔ تو قنبل کی روایت تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک آپ تکبیر اور عدم تکبیر دونوں نہ پڑھیں بین الصورتین میں، یہ ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت میں، اور تحلیل دونوں نہ پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قنبل کی جو وہ قلوب کرے گی، جب ہم اجرا کریں گے نا تو وہ ہمیشہ جائے گی، کیونکہ قنبل کے عدم تکبیر بھی تو ہے نا، جبکہ بزی کے عدم تکبیر ہے ہی نہیں۔ تحلیل میں جیسے جو ہے قنبل کے لیے جو ہے دو قول ہیں، اس طرح جو ہے تحلیل میں بزی کے لیے بھی دو قول ہیں، لیکن بزی کے جو تحلیل میں عدم تحلیل کا قول ہے اس کا مطلب تکبیر قولا واحدا ہے، جبکہ قنبل کے لیے عدم تحلیل کا مطلب دونوں وجہ ہیں کہ آپ سب اللہ اکبر پڑھ لیں یا اللہ اکبر بھی نہ پڑھیں، یہ ذرا فرق ذہن میں رکھ لیں، بڑا یہ باریک فرق ہے، دوبارہ ذرا غور کر لیں میری بات پر۔ قنبل کے لیے تحلیل میں دونوں قول ہیں بزی کے لیے، اور قنبل کے لیے بھی دونوں قول ہیں، لیکن بزی کے لیے جو عدم تحلیل ہے نا اس کا مطلب تکبیر پڑھنا ہے، کیونکہ تکبیر اس کے لیے قول واحد ہے، اس لیے عدم تحلیل کا مطلب عدم تکبیر بھی ہو، یہ نہیں ہے مراد اس سے۔ جبکہ قنبل کے لیے جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے تحلیل میں دو قول ہیں، تکبیر پڑھیں یا تحلیل پڑھیں یا عدم تحلیل کریں، دونوں باتیں ہیں، تو عدم تحلیل کا مطلب یا تکبیر پڑھیں یا تکبیر بھی نہ پڑھیں، کیونکہ اس کے لیے تکبیر میں دونوں قول موجود ہے نا۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو میری جو میں نے بیان کی ہے؟ ذرا اس پہ سوال آپ کو کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ قنبل اور بزی کا جو فرق ہے تحلیل میں کیا ہے؟ استاد محترم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام بزی کے لیے جو وہ تکبیر تحلیل اور تحمید تینوں ہوں گی، اور امام قنبل کے لیے تکبیر اور تحلیل دونوں ہوں گی۔ یہ تو مختصر بات ہوئی نا، یہ تو مختصر بات ہوئی نا، اور مفصل بات کیا ہے کہ قنبل کے لیے جو ہے تکبیر اور تحلیل میں دو دو قول ہیں، جبکہ بزی کے لیے جو ہے تکبیر میں تو قولاً واحداً تکبیر ہے، جبکہ تحلیل اور تحمید میں ان کے لیے دو دو وجہ ہیں یعنی بزی کے ایک وجہ لیے۔ پڑھ سکتے ہیں ان کی، دونوں پڑھنی ہوں گی؟ نہیں، پڑھنی تو دونوں ہیں، دونوں خلاف واجب، پڑھنی دونوں ہیں، لیکن ان کے لیے دو دو وجہ ہیں، تکبیر و تعلیم میں دو دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں عدم تکبیر ہے، ایک روایت میں عدم تحلیل عدم تحمید ہے، ایک روایت میں جو ہے وہ جو ہے تحلیل تحمید پڑھیں۔ یعنی تحلیل کے ساتھ تکبیر اور تحمید کے ساتھ جو ہے وہ تکبیر اور تحمید دونوں، ایسے سمجھ نہیں آیا۔ کیسے سمجھاؤں؟ دوبارہ دیکھیں بات ساری بیان کروں، اس میں ٹائم اوپر ہو رہا ہے، ہماری جن بہنوں کا سبق ہے شیخہ سمیہ کے ساتھ وہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، میں 2-3 منٹ لگاؤں گا بس، اسی میں سمیٹوں گا بھی۔ ایک ویسے بات بڑی اہم رہتی ہے، جانے سے پہلے میرا خیال ہے میں بہتر وہ سمجھا دوں تاکہ جو ہے وہ جنہوں نے جانا ان کو الجھن پیش نہ آئے۔ وہ بات یہ ہے کہ جو قنبل کے لیے اور بزی کے لیے لا الہ الا اور لا تحمید ہے نا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو بزی اور قنبل دونوں کے لیے یہ جو لا الہ الا کا جو صیغہ ہے نا اس میں قصر بھی جائز ہے اور توسط بھی جائز ہے، توسط مد تعظیم کی بنیاد پر، جو اشرا کبرا میں تو حمزہ سے تمام قاریوں سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اشرا صغرا میں مکی کے لیے جو تکبیر کے ساتھ تحلیل یا تحمید کے الفاظ ملاتے ہیں جس میں ہم لا الہ الا اللہ کو بھی پڑھتے ہیں، اس میں قصر بھی جائز ہے اور توسط بھی جائز ہے۔ یہ ذرا بات آپ نوٹ کر لیں، اس پر ہماری بات ختم ہو جائے گی، باقی انشاءاللہ میں وضاحتیں کچھ کر رہا ہوں تو جنہوں نے جانا ہے وہ جا سکتی ہیں، لیکن یہ کہ آپ میں کو گنجائش ہے کہ آپ مجھ سے اگر سوال کرنا چاہیں تو یہ جو اب یہ ہماری جو بات تھی نا تکبیر کے الفاظ کیا ہیں اور یہ کس سے مروی ہے، یہ ہماری بات یہاں جا کے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ ہم نے 4 باتیں آج ختم کی ہیں، مزید بات انشاءاللہ کل ہم آگے لے کے چلیں گے، لیکن یہ جو بات ہماری چل رہی ہے جس کو اس بات کو سمجھنے میں کوئی سوال ہو مجھ سے کرے، میں بات سمجھاتا ہوں جی۔ جی دوبارہ بیان ایسا بھی کرتا ہوں، ایک دفعہ دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ بزی کے 2 شاگرد ہیں، ایک ابن الحباب ہے
اور ایک ابو ربیہ ہے. ابو ربیہ جو ہے اس سے صرف اللہ اکبر مروی ہے بس. اور ابن الحباب سے 3 الفاظ مروی ہیں. اللہ اکبر بھی مروی ہے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی مروی ہے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بھی مروی ہے. یہ 3 الفاظ مروی ہیں, یعنی تکبیر, تحلیل, تحمید. ابن الحباب سے تینوں ہیں. تو دونوں کو اگر جوڑ لیں تو کیا مطلب بنا کہ بزی کے لیے اللہ اکبر کے الفاظ تو ابن الحباب سے بھی ہیں اور ابو ربیہ سے بھی ہیں. قولاً واحداً ایک ہی قول ہوا نا ان کا, تمام شاگردوں سے ایک ہی قول ہے صرف. تحلیل میں ابو ربیہ سے جو ہے وہ تو تکبیر ہی ہے نا, تو اس سے تحلیل مروی نہیں ہے, تحمید مروی نہیں ہے, وہ ابن الحباب سے ہے صرف. تو گویا کہ تحلیل اور تحمید میں 2 قول ہو گئے بزی کے. ابو ربیہ سے جو ہے وہ عدم تحلیل عدم تحمید یعنی صرف تکبیر. عدم تحلیل کا مطلب اور عدم تحمید کا مطلب تکبیر. یہ چونکہ ان عدم تکبیر سے مراد, عدم تحلیل اور عدم تحمید سے مراد تکبیر ہے نا, جو کہ ابو ربیہ تکبیر نقل کر رہے ہیں. اور ابن الحباب کے لیے تکبیر کے ساتھ تحلیل بھی اور تحمید بھی 3 الفاظ ہو گئے. اچھا اب آئیے قنبل کی طرف. قنبل کے لیے تحمید تو مروی نہیں نا سرے سے. البتہ قنبل کے لیے تکبیر میں بھی 2 قول ہیں اور تحمید میں بھی 2 قول ہیں. تکبیر میں 2 قول کا مطلب ہے کہ قنبل کے لیے اللہ اکبر پڑھ لیں یا اللہ اکبر بھی نہ پڑھیں, دونوں باتیں درست ہیں. اب آئیے تحلیل میں. تحلیل میں بھی 2 قول ہیں, تحلیل پڑھ لیں یا تحلیل نہ پڑھیں. تحلیل پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں, اور تحلیل نہ پڑھنے کا مطلب پھر 2 ہیں کہ آپ تکبیر پڑھ لیں یا تکبیر بھی نہ پڑھیں, چونکہ تکبیر میں 2 قول ہیں نا پیچھے ان کے. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ قنبل کے لیے عدم تحلیل کا مطلب وہ نہیں ہے جو بزی کے لیے عدم تحلیل کا مطلب ہے. بزی کے لیے عدم تحلیل کا مطلب ہے تکبیر قولا واحدا, جبکہ قنبل کے لیے عدم تحلیل کا مطلب جو ہے وہ تکبیر اور عدم تکبیر دونوں ہیں. یہ فرق ہے بزی اور قنبل کا, تحلیل اور عدم تحلیل. یعنی تحلیل میں بزی اور قنبل دونوں کے لیے 2 قول ہیں, لیکن دونوں کے لیے جو بات داخلی فرق ہے وہ یہ ہے کہ بزی کا جو 2 قول ہیں اس میں بزی کی دونوں قولوں کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ تحلیل پڑھ لو یا تحلیل نہ پڑھو, یعنی صرف تکبیر پڑھو. چونکہ ابو ربیہ کم از کم تکبیر تو کرتا ہی کرتا نا, عدم تکبیر تو بزی کے لیے کسی قول پہ ہے ہی نہیں. جبکہ قنبل کے لیے جب آپ کہتے ہیں نا تحلیل میں 2 قول ہے, تحلیل پڑھ لو یا نہ پڑھ لو, تو عدم تحلیل کا مطلب تکبیر پڑھ لو یا تکبیر بھی نہ پڑھو, دونوں باتیں صحیح ہے. چونکہ قنبل کے لیے تکبیر میں بھی تو 2 قول ہے نا, جبکہ بزی کے لیے تکبیر میں تو قولاً واحداً صرف تکبیر ہی ہے. ہاں جی, اب واضح ہے بات, مجھے بتائیے. جی استاد جی محترم. ہاں جی, کوئی سوال ہے تو کر لیں. یہ بات تھوڑی سی بریک ہے, میں نے تھوڑا سا اس کو اس لیے ڈیٹیل میں سمجھا دی. کوئی بات جی اس میں سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. استاد محترم جیسے آپ نے کہا ہے کہ امام قنبل کی تکبیر اور عدم تکبیر دونوں ہیں, لیکن تحلیل بس تحلیل بھی ایسا ہی ہے, تحلیل اور ان کے عدم لیے تحلیل. ان کے لیے تحلیل میں بھی 2 قول ہیں, تحلیل پڑھ لیں یا نہ پڑھ لیں. لیکن تحلیل نہ پڑھنے کے 2 مطلب ہیں کہ آپ تحلیل نہ پڑھیں یعنی تکبیر پڑھ لیں یا تکبیر بھی نہ پڑھیں, چونکہ تکبیر میں 2 قول ہیں نا پیچھے. تو عدم جی تحلیل کا مطلب تکبیر پڑھیں یا تکبیر بھی نہ پڑھیں. جبکہ بزی کے لیے بھی تحلیل میں 2 قول ہے, تحلیل پڑھیں یا نہ پڑھیں. نہ پڑھنے کا مطلب صرف تکبیر پڑھنا ہے, عدم تکبیر تو بزی کے لیے ہے ہی نہیں نا. جی. اور آپ نے جی یہ کہا تھا کہ لا الہ میں یہ والا تھوڑا یہ کہ بزی اور قنبل کے لیے اس میں کسر اور توسط دونوں ہیں. وہ چھوڑ دیں بات, ابھی وہ بعد میں بیان کرتا ہوں. وہ میں نے بات جلدی میں بیان کر دی, وہ بعد میں بیان کرتا ہوں. پہلے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, دوبارہ ذرا سن لیں. بزی کے جی لیے تکبیر کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ بزی کے لیے تکبیر تو قولاً واحداً ہے, اور تحلیل اور تحمید اس کے اندر بزی کے لیے جو ہے نا وہ ابن الحباب سے تکبیر مروی ہے اور ابو ربیہ سے عدم تکبیر مروی ہے. گویا کہ تکبیر اور تحمید اور تحلیل میں ان کے 2 قول ہیں. جبکہ جو قنبل ہے اس کے لیے تحمید سرے سے مروی نہیں ہے, اور تکبیر میں بھی 2 قول ہے اور تحمید میں بھی تحلیل میں بھی 2 قول ہے. یہ ابھی تک میں نے بات سمجھائی ہے. اگر یہ بات واضح ہے تو پھر میں وہ جو اگلا مسئلہ میں نے آخر میں چھیڑا تھا جلدی سے 1 منٹ میں بیان کر کے میں چل گیا, میں اس کی طرف آتا ہوں. اگر آپ کو اس میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے. جی صاحب, یہ یعنی 3 بجے بنیں گی امام بزی کے لیے اور 4 بجے بنیں گی قنبل کے لیے. بزی کے نہیں لیے تکبیر نہیں, تکبیر آپ اور تحلیل. نتیجتاً دیکھیں تو قنبل کے لیے بھی 3 بنیں گی اور بزی کے لیے بھی 3 بنیں گی. میں اب یہ اچھا آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے, یہ اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے. میں بزی کے لیے 3 بجے بنتی, قنبل کے بھی 3 بجے بنتی ہے. ساری بات کا حاصل یہ ہے, بس یعنی جب آپ نے اجرا کرنا ہے نا تو بزی کے لیے 3 بجے پڑھا کریں گے ہم, قنبل کے لیے بھی 3 بجے پڑھا گے. سنیں جی, بزی کے 3 بجے میں سے پہلی وجہ اللہ اکبر بس, جی اور یہ ابو ربیہ اور ابن الحباب دونوں سے ہے.
جی بزی کی دوسری وجہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ صرف ابن الحباب سے ہے۔ جی بزی کی تیسری وجہ بنی جی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ بھی صرف ابن الحباب جی سے ہے۔ بس یہ 3 وجہ ہوگی نا۔ جی جی اور عدم تحلیل اور عدم تحمید یہ صرف ابو ربیعہ سے اور وہ اللہ اکبر کے الفاظ سے پڑھیں گے، تو وہ تو پہلا صیغہ ہو گیا نا، تو 3 صیغہ بزی کے لیے ہو گئے۔ اب آئیے قنبل کی طرف۔ قنبل کے لیے جی تعمیر تو صرف مرضی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے 3 صیغے کیا ہیں ذرا سنیے۔ پہلا صیغہ ہے عدم تکبیر، بزی کے لیے جی کوئی وجہ نہیں تھی عدم تکبیر، پہلا صیغہ عدم تکبیر قانون کی طرح، حفظ کی طرح، من طریق الشاذ بھی عدم جی تکبیر۔ دوسرا صیغہ ہے تکبیر اللہ اکبر، جی اور تیسرا صیغہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ تحلیل۔ اکبر۔ اور تحمید ہے نہیں، اگر تحمید بھی ہوتی قنبل کے لیے تو قنبل کے 4 صیغے ہو جاتے، چونکہ اس کے لیے عدم تکبیر والی وجہ اضافہ ہو گئی ہے نا بزی سے۔ تو کرے سے بھی عدم تحلیل اور عدم تکبیر، اچھا وہ پہلی وجہ جیسی ہو جائے گی، ٹھیک ہے وہ پہلی ہاں وجہ اصل جیسی میں ہو جائے گی، ساری چلیے الجھن یہ صحیح پیدا ہوئی ہے جو میں آپ کو بریکی میں سمجھا رہا تھا کہ عدم تکبیر اور عدم تحلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اصل میں یہ بات اصل میں سمجھ ہے، نہیں آتی۔ اس کا مطلب اب کھل گیا، دیکھیں آپ نے اچھا سوال کیا تو کھل گئی صحیح بات۔ سوال یہ ہے ٹھیک کہ بزی کے لیے صیغے کیا بنیں گے؟ آپ یہ کہیں گے استاد مطلب عملی بات بتائیے، یہ بات بہت ہی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ عملی بات ہے بزی کے لیے 3 طرح سے پڑھیں گے، قنبل کے لیے بھی 3 طرح سے پڑھیں گے۔ بزی کے لیے 3 باتوں میں سے پہلی بات ہے تکبیر، دوسری بات ہے تحلیل، تیسری بات ہے تحمید۔ اور قنبل کے لیے 3 انداز یہ ہیں کہ پہلی وجہ ہے عدم تکبیر، دوسری وجہ تکبیر، اور تیسری وجہ تحلیل۔ جب ٹھیک ہے، بزی کے لیے پڑھیں گے تو تکبیر میں وہ قنبل موافق ہو جائیں گے، اور جب ہاں بزی کے لیے تحلیل پڑھیں ہاں گے تو آپ ذہن قنبل۔ میں رکھیے تکبیر اور تحلیل میں تو بزی قنبل دونوں کٹھے ہوا کریں گے، جبکہ تحمید صرف بزی کے لیے آیا کرے گی، اور جو قنبل کی عدم تکبیر ہے یہ ہمیشہ قلون اور کے ساتھ جایا کرے گی، موافقت کیا کرے گی۔ اگر موافقت نہ ہو رہی ہے تو بزی کی تکبیر آئے گی۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اگر آپ نے اس کو پڑھا نا تو اس میں عدم تکبیر کے ساتھ کلا لا تطعہ واسجد واقترب بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ صرف قنبل کے لیے وجہ آئے گی، بزی کے لیے وجہ نہیں ہے یہ، چونکہ یہ عدم تکبیر ہے نا، عدم تکبیر بزی کے لیے ہے ہی نہیں، تو قنبل کے لیے یہ وجہ بھی ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، واضح ہے آپ کے لیے؟ جی کر سکتے، واضح یعنی ہے؟ تحلیل اکیلی نہیں آ سکتی نا، تکبیر یعنی تحلیل اگر آئے گی تو وہ تکبیر کے ساتھ ہی آئے گی۔ یہ بات ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں، پھر بات ہم اور کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے عدم تکبیر سے پڑھا تو یہ وجہ صرف قنبل کے لیے آئے گی نا، اس لیے لا تطعہ واسجد واقترب کے ساتھ یہ صرف قنبل کی وجہ ہو گئی۔ اور اب جی آپ کر ذرا سکتے، آجیے، اب صرف بزی کی جو وجہ ہے تحمید والی اس کی بات میں کرتا ہوں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں جو ہے نا بزی کے لیے خاص وجہ ہے، یہ وجہ صرف تحمید کے ساتھ آئے گی، جو بزی کی خاص وجہ ہے وہ قنبل کو لیے نہیں آئے گی، چونکہ تحمید جب پڑھیں گے تو تحمید ہے ہی بزی کی، تو بزی کے جی ساتھ جی ہی آ سکتا ہے وہ وجہ جو قنبل کے لیے وجہ ہی نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ جب آپ پہنچیں گے نا بین النصر و تبت یدا ابی لہب وتب، وہاں انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ کھلے گی انشاءاللہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے بات ہم سمیٹنے کا تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ دوسری بات جو ہماری ہے وہ میں چاہتا ہوں ذرا بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ تحلیل کے اندر بھی 2 صیغے مروی ہیں، تحمید میں بھی 2 صیغے مروی ہیں، بزی سے بھی اور قنبل سے بھی۔ تحمید تو ہے ہی بزی سے، اس لیے قنبل کی تو بات ہی نہ کریں تحمید میں۔ تحلیل کے 2 صیغے ہیں، لا الہ الا اللہ قصر سے پڑھ لیں یا توسط کے ساتھ پڑھ لیں۔ تحمید میں بھی لا الہ الا اللہ قصر سے پڑھ لیں یا توسط سے پڑھ لیں۔ تو گویا اس طرح اگر آپ لے کے جائیں تو 5 صیغے ہو گئے مجموعی طور پر، ایک تکبیر، ایک تحلیل مقصراً، ایک تحلیل موسطاً، ایک تحمید مقصراً، اور ایک تحمید موسطاً۔ 5 صیغے ہو گئے بزی کے، یعنی تکبیر اور تحلیل میں قصر کے ساتھ تحلیل اور توسط کے ساتھ تحلیل الگ دوسرا صیغہ، اور تحمید قصر کے ساتھ اور تحمید توسط کے ساتھ، یہ 5 وجہ آ گئی بزی کی۔ اور قنبل کے لیے اگر آپ لائیں تو قنبل کے لیے 4 صیغے بنیں گے نتیجتاً جا کے، عدم تکبیر ایک وجہ، تکبیر دوسری وجہ، تحلیل مقصراً تیسری وجہ، تحلیل موسطاً چوتھی وجہ، بس۔ اور تحمید تو اس کے لیے ہے ہی نہیں نا، تو آپ دیکھ لیں آگے جا کے جو قصر توسط کی وجہ سے بزی کے لیے 5 وجہ بن گئی اور قنبل کے لیے 4 وجہ بن گئی۔ صرف تحمید میں توسط کیسے؟ ابھی جو لا آپ نے بزی، الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ توسط ہو گیا نا۔ اب بزی کا حالت قصر ہوتا ہے مد منفصل میں، تو یہ توسط ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مد تعظیم ہے بزی کی۔ یہ تحلیل کی توسط کے ساتھ ہی ہو جائے گا نا تحمید کا، یعنی نہیں نہیں، کیسے ہو جائے گا؟ جب تحلیل تحلیل کریں گے تو تحلیل میں تو الفاظ یہ ہیں
ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तहलील जी के जी अल्फाज तो हैं जी ही इतने, जी जी उसका सही। तवस्सुल जो है तहमीद के तवस्सुल से मुस्तकिल बजाया करेगी। चलें जी, इसी पे इत्तेफा करते हैं आज। असल में कहते हैं कि जो दवाई है ना वो भी थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए, इल्म भी थोड़ा थोड़ा जो है ना वो हजम हो जाता है, ज्यादा बातें फिर बहुत ज्यादा आपके लिए उलझन का बायस ना बन जाए। लेकिन आप देखिए कितनी आपको इल्म की बातें मैंने बताई हैं, तो ये फर्क होता है जो है ना। असातिज़ा के बारे में ये बात है, अगर समझ आ जाए आपको, असातिज़ाए उस्ताद कभी खाली नहीं होती। बाद लोगों की बड़ी खराबी है, ख्वातीन में भी देखा मैंने, मर्ज होता है, मर्दों में भी होता है कि असातिज़ा से मुस्तगनी समझते हैं हम अब बड़े हो गए हैं। इंसान कभी भी बड़ा नहीं होता, जितना इंसान बड़ा हो जाए इतना ही उस्तादों की तरफ उसकी जरूरत बढ़ जाती है। क्योंकि ये बातें जो आपको मैं भी बता रहा हूँ ना, ये आज से 5 साल बाद आप मेरे से दोबारा सुनेंगे ना, आपको तब कई नई बातें समझ आएंगी। मेरी बातें अभी तो आप 30%, 40%, 50% ज्यादा समझ ही नहीं आपको आ रही। मैं इस वक्त ये बात जब मैं अपने मशाइख से पढ़ता हूँ, इस वक्त दोबारा सीखता तो मुझे उनकी बातों में से कई बातें मजीद समझ आती हैं। असल में इंसान का दिमाग जो है ना, उसके अंदर कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो एक दफा में सारी बातें सुन ले। वही बात 50 दफा आप सुने असातिज़ा से, आपको 50वीं दफा उसके बाद नए मुतालिब समझ आएंगे। इसलिए जो है ना, जाए उस्ताद कभी खाली नहीं होती, कारी ये सब रसूल नकरी फरमाते होते थे। इसलिए जिस बंदे को उस्ताद के साथ जो है वो ताल्लुक खत्म हो गया, वो समझे उसके इल्म की मौत हो गई है। और सलफ सालिहीन जब किसी अपने असातिज़ा के पास आते थे पढ़ने, तो सदका करके आते थे, इस जज्बे से कि बात है कि हमारे असातिज़ा के बारे में हमारे दिल के जो ख्यालात हैं वो ना बदल जाए किसी तरह, उनके को अयूब ना हमें पता चल जाए। क्योंकि अयूब से क्या होता है, इंसान असातिज़ा के बारे में ये समझना शुरू हो जाता है वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो हमारे जैसे ही है ना। जब ये बात ज़हन में आ गई, फिर उस्ताद और आप बराबर हो गए, फिर आप उस्ताद से सीखेंगे कैसे? उस्ताद का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। एक शायर कहता है कि क़ुम लिल उस्ताद तब्जीलन कादर रसूल अन यकूना कादल मुअल्लिम अन यकूना रसूलन। उस्ताद के लिए तो आप तकरीम और तकदीर करते हुए खड़े हो जाएं। करीब है कि उस्ताद अपने मुकाम और मर्तबा के पार से नबी के मुकाम मर्तबे पे फाइज होते, क्योंकि नबी भी तो मुअल्लिम थे ना। कादल मुअल्लिम अन यकूना रसूलन इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। तो उस्ताद के लिए जो है वो इतना ऊंचा मुकाम है, उस्ताद का नबी जैसा मुकाम है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि जाए उस्ताद कभी खाली नहीं होती, कारी यही सर रसूल नगरी फरमाते होते थे। और ये बात मुझे बड़ी समझ आती है, बहुत ज्यादा समझ आती है। कारी इब्राहिम साहब जो हैं, वो आज जितनी मुझे उनकी जरूरत महसूस होती है ना इल्मी मसाइल समझने में, ये आज से 25 साल पहले तो मुझे परवाह कोई नहीं थी। तो इसलिए बेटा ये असातिज़ा से कभी ना मुस्तगनी हो। ये कारी अज़हर नज़ीर साहब माशाल्लाह मौजूद हैं, इन्होंने मेरे ख्याल में से 20 साल पहले पढ़ा था। अभी भी इन्होंने मिसाल पढ़ा होगा तो मेरा ख्याल है पता नहीं कितना इन्होंने नए नए मफाहिम आता कि ये कहते हैं मैंने पढ़ाई हुई है अशरफ सुगरा। ये अशरफ सुगरा में जरा सबक जो है उसमें शरीक हो ना जरा, या मैंने अब अशरफ सुगरा में आज बताइए ये कुंबल और बज्जी की तफसील। तो कारी अज़हर साहब जरा बताएं, कर साहब आपको ये बात पहले समझ आई हुई थी इस तरह करके, जैसे आज आपको मैंने आज खोला इस बात को? नहीं उस्ताद जी। ये जो बज्जी के लिए मैंने बताई है 5 बजे आएंगी, और कुंबल के लिए 4 बजे आएंगी। और बज्जी के लिए अदम तहलील और अदम तहमीद का मतलब तकबीर है, और कुंबल के लिए अदम तकबीर, अदम तहलील और अदम तहमीद का मतलब तकबीर और अदम तकबीर दोनों है। अब ये बातें जो है ना, ये बातें हमें खुद अब मुझे खुद एक आध साल पहले समझ आना शुरू हुई हैं, क्योंकि असातिज़ा ने तो जब पढ़ाया था 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो हमें लगता था हमें समझ आ गया था, लेकिन हमें समझ नहीं आया था, हमें 50 से समझ आई थी बात। अब हम वही बात दोबारा सुनते हैं तो हमें समझ आती है। चलिए जी, बस हम इसी पे इत्तेफा करते हैं आज। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो कल, अल्लाह ने चाहे तो फिर अगली बात आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। जो बात बाकी इल्मी सवाल तो हल करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।